لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، نکاح کے سلسلے میں آج کی حاضری ہوئی ہے. کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں اور آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات انسانی زندگی کے بہت سارے موقعوں کے لیے فائدہ مند. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قصہ ایک ہی جگہ پر ذکر فرمایا تاکہ انسانی زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات اور آپسی سماج اور سوسائٹی میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات، ان کا حل کیا ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں تفصیل سے ان کو ذکر فرمایا. ایک اور آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں: وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے سماجی زندگی گزارو، بھلائی اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاشرہ اور سماج اور زندگی کے مسائل کو حل کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی ایک وجہ سے اس عورت کی کوئی چیز آپ کو ناپسند آئے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی بھلائی رکھی. دوستوں اور بزرگوں، یہ آیات اس ذات کی طرف سے ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرما کر سب پر اس کی حکومت. الا لہ الخلق والامر، اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ذرہ برابر اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت اپنی مخلوق سے الگ نہیں ہے. اس لیے خلق بھی ہے، پیدائش بھی ہے، اور امر کائنات میں جو امور انجام دیے جاتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو واقعات زندگی میں پیش آتے ہیں یا اجتماعی طور پر انسانیت کو جو مسائل اور جو واقعات پیش آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں خلق بھی میرے قبضے میں، اور امر واقعات کو کس طرح بولنا ہے یہ بھی میرے اپنے اختیار ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ میاں بیوی کی زندگی کے مسئلے کو اتنے اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے فرماتے ہیں: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی اور اچھے طریقے سے ان سے پیش آؤ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ پاک عزیز فرماتے ہیں کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس کی بنیاد پر آپس میں ناچاکی پیدا ہو، ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی ایک چیز ناپسند ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اور دوسری بہت ساری بھلائیاں رکھی. یہ آیت کریمہ میں ارشاد فرما کر بتلایا کہ زندگی کی یہ گاڑی دنیا بیوی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتی ہے، کبھی کبھار ہلکی پھلکی دونوں کے درمیان رنجش ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی باتوں سے ایک دوسرے کو موافقت نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ پاک نے اختلاف سے زیر ہے اس چمن کو. اردو کا شاعر کہتا ہے رنگا رنگ اور مختلف خیال اور فکر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی سے ایک باغیچہ بنتا ہے انسانیت.
جیسے بعض میں پھول الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ذاتی تاثیر اور خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان بھی یہ مختلف مزاج پیدا فرمایا، یا بیوی میں کچھ مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کسی بات میں سہمتی نہیں ہوتی، اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک مردوں کو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، کوئی ایک چیز تم نے ناپسند کی لیکن اسی میں اللہ پاک نے خیر کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ فرمایا خیرن کثیرا، بہت بڑی بھلائی آپسی اختلاف کے بعد بھی ہے۔ ایک طرف قرآن کریم نے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ذمہ دار بنایا، اور اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی، کچھ خصوصیتیں عورتوں میں ہے جو مردوں میں ہے، اور بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور کچھ وہ صفات ہے جو مردوں میں نہیں ہے عورتوں میں۔ یہ دونوں صفات مل کر زندگی کی گاڑی اپنی پٹری پر چلتی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا مردوں کے لیے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنا مال اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری اسلام نے مردوں پر ڈالی ہے، عورتوں پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ تو یہ فرمایا کہ مرد کو ذمہ دار بنایا، قوام بنایا، نگران بنایا، بڑا بنایا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی قوامیت کی بنیاد پر عفو و درگزر سے کام کرے، معاملات کو عقل مندی اور سمجھداری سے حل کرے۔ یہ تو مردوں کو فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ عورتیں حافظات للغیب، شوہر کی غیر حاضری میں اپنے بچوں کی، اپنی عزت کی، اور شوہر کے مال کی، ان چیزوں کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ اس حفاظت کے لیے جو صفات ہونی چاہیے، سب سے پہلے فرمایا فالصالحات، نیک اور اچھے اخلاق والی بیوی۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے پاس کوئی پیغام آئے، اذا خطب الیکم، شادی کا، نکاح کا پیغام تمہارے لڑکے یا لڑکی کے لیے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، خاص کر کے شوہر کے متعلق فرمایا، لڑکی کے اولیاء کو، اس کے رشتہ داروں کو، کہ جب تمہارے پاس ایسا پیغام آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کی دینداری اور جس کے اخلاق، دینداری میں سارے اخلاق آ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ پاک کی طرف سے اخلاق کی تعلیم دینے ہی کے لیے آئے، لیکن کیونکہ میں آخری نبی ہوں، قیامت تک کی انسانیت کے لیے جن اخلاق کی ضرورت ہے، بعثت، میں اس لیے بھیجا گیا لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کروں، اعلیٰ درجے کے اخلاق۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پر، اعلیٰ پوسٹ کے اوپر تشریف فرمائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ذکر فرمایا کہ خیرکم خیرکم لیا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لیا ہے، اور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ یہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے، اس لیے عورتوں کو تعلیم میں فرمایا فالصالحات، نیک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، قانتات، تھوڑے پر صبر کرنے والی، قانتات عبادت گزار، قانتات تائبات، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والی، توبہ استغفار کرنے والی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور آگے فرمایا اللہ نے جس حفاظت کی اس کو ذمہ داری دی، اپنے شوہر مال کی اور عزت کی، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی، اور اپنی ذات کا بھی لحاظ کرے، بما حفظ اللہ۔ قرآن فرماتا ہے جو ذمہ داریاں اس کو دی ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی، اور دوسری روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی فضیلت بتلائی۔ حدیث شریف میں فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، عورت جب نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی،
اور اپنے شوہر کے مال وغیرہ کی حفاظت کرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اعلان ہوگا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتَ، جنت کے 8 دروازوں میں سے تم کس دروازے سے داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پاک دامن نیک عورت کو، حفاظت کرنے والی عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جنت میں اتنی بڑی خوشخبری سنائی جائے اور اتنا بڑا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے، ایک ہی دروازے سے آدمی داخل ہو سکتا ہے، لیکن اکرام اور احترام کے طور پر اللہ پاک کی طرف سے یہ دروازے کھول دیے جائیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تمہیں اطمینان ہے اس لڑکے کے اخلاق اور عادات کے اوپر، فزوجوہ، تو اپنی لڑکی کی شادی اس قسم کے مرد سے کراؤ، الا تفعلوا، اگر تم نے یہ اچھا دکھانا نیک اور دیندار اور اخلاق والا چھوڑ لیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سماج میں سے ہر آدمی جب یہ سوچ چھوڑ دے گا اور اچھی اور دیندار عورتوں کو پسند نہیں کیا جائے، اچھے اور دیندار لڑکے کو پسند نہیں کیا جائے گا، تو پھر سماجی زندگی میں حدیث شریف میں فرمایا فتنۃ فی الارض وفساد عظیم، بہت بڑا آزمائش کا موقع ہوگا اور تمہارے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آدمی کے لیے نہیں فرمایا، فتنۃ فی الارض وفساد عظیم، زمین میں پریشانیاں ہو، اس قسم کے تعلقات اگر صحیح اچھے اخلاق والے نہیں رہے اور گھروں میں بھی اس طرح کی بد اخلاقی آ گئی تو اس کی وجہ سے زندگی اذیلاً بن جاتی ہے، اس دار دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جن کے لیے میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز ذکر کے یہاں اپنے گھر میں تھے، خواب دیکھا، بھائیوں نے حسد کیا اور کنویں میں ڈال دیا، اللہ پاک نے وہاں سے نکال کر عزیز ذکر کے گھر پہنچایا، دنیا کا اس وقت کا سب سے مالدار اور سب سے مہذب اور کلچر کے اعتبار سے فخر کرنے والا ملک مصر تھا۔ ایسے ملک میں جہاں عقل مند اور سمجھدار لوگ، بڑے مالدار لوگ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس عزیز کے وزیر کے گھر میں آپ کو پہنچایا، کہاں مصر میں بولی جا رہی ہے اور خریدا جا رہا ہے، اور اللہ پاک نے اکرام اور اعزاز سے نوازا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا مقام اور ایک اچھا ٹھکانہ دیا، کہاں یہ کنعان کے کنویں میں تھے، وہاں سے نکال کر بادشاہ کے وزیر کے گھر پہنچایا، اور پھر قرآن نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی بیوی سے، وزیر نے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، جوان ہوئے اور عورت کے دل میں برا خیال آیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوششیں ہوئی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں ہوئی، کس کے طرف سے؟ التي هو في بيتها، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور کسی اور کے بارے میں نہیں، عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام ہی پر اس نے حملہ کیا، کسی اور کے لیے ذریعہ بنتے یہ بھی گناہ ہے برائی کا، لیکن یہاں تو صرف براہ راست حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی گناہ پر آمدہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور کتاب اللہ میں آگے آیت کریمہ میں ہے کہ انہوں نے استعصم، اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن آئندہ پھر میں اس موقع کو تلاش کروں گی اور وہ نہیں مانیں گے تو میں ان کو سخت سزا دلواؤں گی، یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد راودته، یہ عورت نے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اس نے دروازے بھی بند کر دیے، گناہ پر آمدہ کرنے کی آخری کوشش اور رکاوٹ بننے والی ساری چیزوں کو یہ دور کر رہی ہے اسباب کے درجے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ اور فیصلہ دوسرا ہے۔ تو وغلقت الابواب وقالت حیت لک، قرآن نے ابواب فرمایا، ایک دروازہ نہیں تھا، کتنے دروازے، اس لیے وغلقت الابواب جمع کا بہو وچن ہے، ابواب بات کی، بہت سارے دروازے، تو وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اور کہا کہ میں تمہارے لیے گناہ پر آمدہ ہوں، میں تیار ہوں، تم بھی تیار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو بچانا مقدر تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے مصر میں پہنچایا اور عزیز مصر نے میری تربیت اور پرورش بیٹے کی طرف، اس میں تم بھی شریک ہو، اور اب اپنے آقا کے ساتھ، اپنے بڑے کے ساتھ
میں خیانت کروں اللہ تبارک تعالیٰ انہ لا یفلح الظالمون قال معاذ اللہ، پہلے فرمایا اللہ کی پناہ۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ جب مرد کو یا عورت کو گناہ کی طرف کوئی لے جانا چاہے اس موقع پر مفسرین فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے۔ پہلا کام تو یہ فرمایا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر آگے چلے اور اللہ پاک نے دروازے کھول دیے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھنس گیا، اخیر دروازے تک پہنچ لیکن اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا کام گناہ کی جگہ کو چھوڑنے کی سنت ہمیں بتلائی، اور دوسرا طریقہ اپنایا اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اللہ پاک کے حوالے کیا۔ قال معاذ اللہ، اللہ پاک کی پناہ کے میں گناہ اور برائی ایسے شخص کے گھر کو جو احسن مثواہ، جس نے بہت اچھے طریقے سے مجھے پالا اور جس نے میری تربیت کروائی، کھانے پینے ضروریات زندگی کے سارے انتظام کیے، اور اب اگر میں ایسا کرتا ہوں انہ احسن، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور حدیث شریف میں بھی اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ بتلایا گیا ہے ان تزنی حلیلۃ جارک، تو اپنے پڑوسن عورت کے ساتھ نگاہ خراب کر دے، اس لیے کہ وہاں تعریفیں زیادہ ہوگی۔ مرد پڑوس میں رہتے اطمینان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا ان تجعل للہ ندا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اس کے بعد اس گناہ کو ذکر کیا ان تزنی حلیلۃ جارک، تو اپنے پڑوس کی کسی عورت پر غلط نظر لگائے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی جتنی تدبیریں تھی وہ ساری فرمائی، اور لیکن معاذ اللہ، اللہ پاک سے پناہ چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ ایک دوسرا اپنی آپ کی صفائی اور بڑائی نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ هو اعلم بمن یزکا، ایک اور آیت میں فرمایا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون تزکیہ کرنا، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے تقوی اختیار کرنے والے کو۔ اس لیے اپنی تربیت اور اپنے اخلاق میں جو اولاد ہے، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے ان کی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے، ان کی نگاہ کی، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو، اس طریقے کے ذرائع اختیار کیے جائے، اور اپنے آپ کو جب کوئی شکایت کوئی آپ کے لڑکے یا لڑکی کی کرے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آنے والا آدمی نیک ہے، دیندار ہے، کوئی سماجی اعتبار سے اس کا ہم سے کوئی جھگڑا نہیں، وہ کوئی برائی نہیں چاہتا ہے، تو اس کی بات سنی جائے، اپنے گھر کی نگرانی کی جائے۔ لیکن حدیث شریف نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کی جاسوسی میں نہ پڑا جائے۔ قرآن نے بھی فرمایا ولا تجسس، کسی کا لڑکا کسی کی لڑکی کہاں جا رہی کہاں آ رہی ہے آپ محض عیب نکالنے کے لیے کریں تو یہ گناہ کا کام ہوگا، اور کسی کی اصلاح کے لیے، اور اصلاح تنہائی میں ہوتی ہے، اور کسی کو برا کہنا ہو تو فضیلت لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے صحابی آئے، نوجوان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دی، بدکاری کی اجازت دی، تصور ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے اس طرح کی وہ بات کر رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھایا اور فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے؟ کہا تمہاری بہن ہے؟ تو کہا تمہاری بیوی ہے؟ کہا آپ نے فرمایا کوئی تمہاری بیوی اور والدہ اور بہن کے متعلق اس طرح کی سوچ رکھے تم اس کو پسند کرو گے؟ سمجھدار کے سامنے اللہ کے رسول کسی اجنبی کو اپنی ماں بہن اور بیٹی پر نظر غلط اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا جب تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو تو وہاں بھی تو کوئی کسی کی بہن ہوگی، کوئی کسی کی والدہ ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی اللہم حسن پر، یہ اللہ پاک آپ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار وہ ہو گئے اور کسی اجنبیہ کی طرف نگاہ اٹھانے کا سوال ہی نہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سماجی زندگی صاف ستھری عطا فرمائی، نکاح کا سلسلہ، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق، رشتے داروں کے آپس کے حقوق، لڑکے کے اپنے رشتے دار، لڑکی کے اپنے رشتے دار، اور جو نئے گھر میں آئی ہے وہ رشتے دار، لڑکے کے لیے سامنے والے نئے رشتے دار، ان سب میں باہمی اتفاق اور اتفاق ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ترتیب بتلائی ہے۔ ابھی جو آیت بڑی فصالحات و قانتات، آگے اس کے بعد اگر دونوں میں جھگڑا ہو تو کس طریقے سے دور کیا جائے، تنہائیوں میں سمجھا کر، اس طرح چھوڑ کر، ہلکی پھلکی ضرب غیر مبرح، حدیث میں فرمایا ہلکی سی پیٹائی،
یہ تمام طریقے نکاح باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذکر پر، پھر بھی اگر نہیں بن رہی ہے تو حکم بِأَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکی کے خاندان اور لڑکے کے خاندان والے دو افراد جائیں اور ان کو سمجھائیں ان کا مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو دور کرنے کی کوشش کرے، حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ پوری ترتیب قرآن کریم میں اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی، ہماری اولاد کی بھی، اور صاف ستھری زندگی اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والی زندگی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج میں، جو ناچاکیاں ہوتی ہے، ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، کبھی لڑکے کی طرف سے نہیں ہوتی تو کبھی لڑکی کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ماں باپ اپنی اولاد کو ایک سے دوسری تعلیم دیتے ہیں، دینی تعلیم بھی دی جائے، اور سماج اور سوسائٹی میں کیسے رہا جاتا ہے یہ تعلیم اور تربیت دی جائے، بچپن سے صبر کا عادی بنایا جائے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے، غصے میں کوئی کچھ بول دیتا ہے، لڑکی چلی جاتی ہے غصے میں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں، یہ تو ناواقف ہے، ابھی بچے ہیں، لیکن بڑی عمر کے بزرگ اگر ان کی پہلے سے بچپن سے اصلاح کرے، تربیت کرے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سماج کو صاف ستھرا اور خوشگوار زندگی، چین سکون امن عافیت والی زندگی سے نوازے۔ تو اس طور بزرگ و نکاح تو ہمارے یہاں یہ سیزن ہے، چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے یہ ہمیں جاننا ہے، ہماری اولاد کو سکھلانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس ہونے والے نکاح کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تبارک تعالیٰ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔